ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے نرسنگ کے پیشے کے حوالے سے کہ نرسنگ کے پیشے کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے، اور ینگ نرسز ایسوسی ایشن اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے YNAKP کے جنرل سیکریٹری جناب سجاد حسین صاحب نے۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سجاد صاحب بتائیے کہ کیا ایشو ہے آپ لوگوں کا، ابھی اس وقت کرنٹ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ شکریہ اختر شیرین صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کریں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا ہے، اس کے بعد ایک نیا کونسل بن گیا ہے، تو ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ نئی رولز ریگولیشن بن جائے اور اسی پہ کام شروع بھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے، کونسل اپنی کنٹریبیوشن کر رہی ہے، کچھ چیزوں کو اچھا بنانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ملک بھر میں وہ ڈیفیشینٹ ہے، اور جس طریقے سے اگر ہم کہے تو گورنمنٹ سلاٹس نہیں ہے، ویکینسیز نہیں ہے، حالانکہ ہم پروڈکشن بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے کالجز اگر ابھی دیکھا جائے تو 510 کالجز ہمارے پاس ابھی ملک بھر میں رجسٹر ہے، نرسنگ کالجز ابھی، تو ان کے لیے ان کی پروڈکشن جو آ رہی ہے کم از کم اگر ہم ایوریج بھی دکھا دیں تو اینولی ہم 200 نرسز پروڈیوس کر رہے، لیکن اگر اس کی حساب سے ہم ویکنسیز کی بات کریں تو اویلیبل ویکنسیز اتنی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر میں KPK کی بات کروں، خیبر پختونخوا کی، تو یہ ہیلتھ سیکٹر ریگولیٹری ریفارم جو یونٹ ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 8000 نرسز ہمیں چاہیے صرف خیبر پختونخوا میں، لیکن اور گورنمنٹ کا اپنا ہی ادارہ ہے، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے، اور ہماری ہی پروپوزل پہ، ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ کی تھی، اور گورنمنٹ کو پیش کیا کہ ہمیں اتنی نرسز چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو گورنمنٹ کو اس پہ تھوڑا سا اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے، اور پبلک ہیلتھ کی بات ہے تو پبلک ہیلتھ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، تو پبلک ہیلتھ پروموٹ اسی سے ہوگا کہ ہم لوگوں کو زیادہ ہائر کریں گے اور زیادہ اپائنٹمنٹ دیں گے، وہ سروسز دیں گے پبلک کو۔ سیکنڈ، جو ابھی ریسنٹلی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ نرسنگ کالجز، جو پرائیویٹ نرسنگ کالجز، ہم ان کی کنٹریبیوشن کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کر رہے۔ بہت ساری کالجز ایسے ہیں جو اسٹینڈرڈ کے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، نرسنگ پروفیشنلز وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ان کی بھی بات کریں نا، بہت سارے جو دڑبے بھی ہیں، ابھی اس پہ آ رہا ہوں، ایک کمرے کا 2 کمرے کے، تو ابھی لیکن افسوس اس بات پہ کہ 510 کالجز میں 50% ایسی کالجز بھی ہوں گے اور ہے بھی کہ جو 2-2 3-3 کمروں میں انہوں نے کالجز کھولے ہیں۔ افسوس تو بڑی وہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم نرسز پروڈیوس کر رہے جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو 2-3 کمرے میں ہیں تو ان کے پاس کیا لیب ہوگی، ان کے پاس کیا لیکچر ہال ہوگا، کیا سیمینار روم ہوگا؟ اس لیے تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ویل کوالیفائڈ انسپیکٹرز کے ذریعے ان کی انسپیکشن ہونی چاہیے، اور سرپرائز انسپیکشن، لیکن بدقسمتی سے سرپرائز انسپیکشن بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں خود ابھی پچھلے مہینے کراچی میں آیا تھا، سندھ میں آیا تھا، کچھ انسپیکشن کیے تو آپ انسپیکٹنگ ٹیم میں شامل تھے؟ جی میں بھی انسپیکشن ٹیم میں شامل تھا، اور میرے پہنچنے سے پہلے ان کو سارا سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ رنگ روغن وہ لگا لیتے ہیں اور سارا کچھ۔ تو آپ بھی انسپیکشن ٹیم میں شامل تھے، تو آپ کی کیا کوالیفیکیشن تھی انسپیکشن جو کیا؟ میرا ماسٹر ہے، میں نے ماسٹر آف نرسنگ کی ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے۔ تو یہ بات جو آپ فارن کوالیفائڈ انسپیکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا، کہ نہیں، فارن ویل کوالیفائڈ انسپیکٹرز کی، ویل کوالیفائڈ انسپیکٹرز کی میں نے، آپ بھی اس کرائٹیریا پورے اترتے تھے؟ جی بالکل۔ وہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو 700 ہمارے پاس یہاں پہ ماسٹر ان نرسنگ گریجویٹس ہے یہاں پہ پاکستان میں، اس میں ایک میں بھی شامل ہوں۔ تو اگر آپ نے اپنے وزٹ کے دوران کیا دیکھا، چلیں یہ بتائیں۔ میں نے جتنا دیکھا، کتنے کالجز وزٹ کیے سندھ کے آپ نے؟ 3 کالجز جو میں نے ریکمنڈیشن اس کی دی تھی کہ وہ بند ہو جائے، وہ ابھی لسٹ جو ایک شائع ہو گیا تھا اس میں ایک بھی نام نہیں ہے۔ تو ویری مچ آپ کی ریکمنڈیشن کو کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے؟ نہیں دی، میں نے تو نہیں دیکھی اس لسٹ میں، حالانکہ اس لسٹ میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو کون سے کالجز تھے، نام بتا سکتے ہیں؟ بالکل میں بتاؤں گا، ہمت کریں تھوڑا۔ اس میں ایک ایشین کالج کا میں نے بتایا تھا، کیونکہ ان کے پاس لیب کا اگر دیکھیں، اس کے لیب، سائنس لیب، وہ اس کے پاس اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا۔ ایک سینٹ ایلزبتھ کالج اسکول آف نرسنگ تھا، اس میں 2-3 کمروں میں وہ کالج چلا رہے، اس کا بھی نام نہیں تھا۔ ایک اور کالج تھا جس کو ایک
जरमाया है कि कुछ ऐसा कॉलेज है, ये कराची में है, वो तो ऑलरेडी बंद था वो, लेकिन उसका भी इवन नाम नहीं है। जब एक तो फिर तो इंस्पेक्शन कमेटी की जो रिकमेंडेशन हो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, अगर इंस्पेक्शन आप लोग कितने लोग थे कमेटी में? इंस्पेक्शन टीम में 3 बंदे होते, तो सारों की और आपके साइन साथ जो उसमें- बाकी 2 लोग थे वो भी आप ही की राय रखते हैं, आप ही की तरह की, या अलग राय है उनकी? बिल्कुल एक ही राय होती है। कभी भी एक बीइंग अ कन्वीनर मैं यहाँ पे आया था, लेकिन मैं कभी भी अपनी राय को इम्पोज नहीं कर सकता दूसरे को राय को। मैंने तो वही बाकी राय हम मेंबर्स का सारे- भी यही ख्याल था? बिल्कुल जो आपने- यही ख्याल, उसकी साइंस होते हैं, हर एक बंदे का साइन होता है, हर एक बंदे ने उसकी तस्दीक की होती है कि हाँ ये हमारी ही राय है। वैसे एक बात ये बताएं कि इंस्पेक्टर्स जब आते हैं, इससे पहले भी प्रीवियसली मेरे शोज़ में ये बातें हुई और हमने कुछ कॉल्स भी चलाई कि इंस्पेक्टर्स जो है वो पैसे मांग भी रहे थे, उन्होंने पैसे लिए भी। आप लोगों ने कितने पैसे लिए? ये तो आप उनसे अगर पूछे जिनकी कॉलेजेस हमने की है, अगर हम पैसे लेने आपको वाले नहीं दिए होते- होंगे पैसे उन्होंने, नहीं, अगर या आपने मांगे नहीं थे? हम मांगने वाले नहीं है और ना ही ऑफर लेने भी नहीं वाले हुई? हैं। ऑफर भी नहीं हुई? ना लेने वाले हैं ना मांगने वाले, इसलिए तो हम एक टीवी पे बैठ के, चैनल पे बैठ के बात करते हैं कि, और हम ये भी बताते हैं कि हमने इन कॉलेजेस को बंद किया था, इनको अप्रूवल मिल गई। हालांकि कितने ऐसे वहाँ कॉलेज पे- हैं जी जिनको बंद करने की सिफारिश हुई लेकिन उनको अप्रूवल मिल गई? ऐसे कितने होंगे कॉलेज? बहुत सारे हैं। एक हमारी KP में जो कितने? हमसे जो पहली टीम, वो वहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं। वहाँ की तो काफ़ी बड़ी लिस्ट आई है सामने कि इन कॉलेज, उसमें उन कॉलेजेस का भी नाम डाला हुआ था जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते, उनका अभी नाम निकाला। या एक डिफेम तो हो गई ना वो कॉलेजेस। आप क्यों कर रहे नर्सिंग हो? काउंसिल वैसे इस हवाले से तो बहुत बदनाम है, काफी सालों से ये धंधा नहीं, चल रहा है और अभी, चीजें, अभी जो नया कौंसल बने हमें तो और उम्मीद एविडेंस है। मौजूद है इस बात की कि वो पैसे लेने देना करते हैं और उसी बुनियाद पे सीटें एलोकेट करते हैं। डेफिनेटली लेते होंगे ये, इसमें जो पैसे नहीं दे और जितनी अच्छी बिल्डिंग हो, जितनी अच्छी फैसिलिटी हो, उसको अप्रूवल ही नहीं देते। तो अभी जो कौंसल अब जो नए लोग आए, कोई उम्मीद है बिल्कुल, इनसे? अभी इनसे उम्मीद है, अभी इनसे उम्मीद है और कर भी रहे। कुछ चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं बहुत सारी। स्पेशली मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की मेंबर का बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ, उनकी कंट्रीब्यूशन को। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, उसका मैं दावे के साथ कहता हूँ। बाकी भी मेंबर्स हमारी का, अगर सिंध का है, वो बलूचिस्तान के, उससे हमें उम्मीद है कि ये करेंगे, या कोई इस्लामाबाद से है, जो भी है, लेकिन हम समझते हैं कि वो इस पेशे को थोड़ा सा अच्छा बेहतर बना सकेंगे, ये उम्मीद है। बाकी अगर हम देख ले प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशंस जो है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन एक बना हुआ है, तो उनकी नुमाइंदगान का वो आप देख ले। अभी हमारी जो मैडम साहिबा है, सेनेटर साहिबा, उसमें तो काफी सारे वो रूबीना सरकारी खालिद मुलाजमीन भी हैं उसमें, जो प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक भी हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, वो ऊपर ले डेफिनेटली जाके वो भी कारोबारी लोग हैं, वो कारोबारी लोग हैं। वो कभी भी उनको आप पॉलिसी मेकिंग बॉडी का हिस्सा नहीं बना सकते। उनकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, आपके इनपुट ले सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, उनकी सजेशन आप उनको एंटरटेन करें, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको टेबल पे बिठा के पॉलिसी मेकिंग बॉडी बनाए। अभी रिसेंटली हमारी रूबीना खालिद साहिबा जो सेनेटर है वहाँ पे, उसको भी मिसगाइड कर दिया कि यहाँ पे शॉर्टेज है, शॉर्टेज का बहाना बना के आप कॉलेजेस को क्या दुकानदारी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये एक ऐसा मोतबर पेशा है जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे। अगर आप दुकानदारी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आया इसका फ्यूचर क्या होगा हमारी लोगों की सेहत का, क्योंकि 90% कंट्रीब्यूशन जो होता है पब्लिक हेल्थ में वो नर्सिस की होती है। और हम नर्सिस किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, आया हम उस स्टैंडर्ड की नर्सिस फिर प्रोड्यूस कर सकेंगे कि जो इन्होंने अपनी प्रपोजल पेश किए कि इस तरह की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये 2023 से 1973 में भी यही रिक्वायरमेंट थे, 2000 में भी यही रिक्वायरमेंट थे, और अभी भी ये वो रिक्वायरमेंट आप नीचे लेके आ रहे हो, कम करना चाहते नहीं। ये लोग कम करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, उस स्टैंडर्ड को भी कम करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड को भी क्या कम। मसलन बताएं, क्या क्या फॉर चीज़ करना है? एग्जांपल अभी यहाँ पे ये एक बात चली है कि MSN की डिग्री होल्डर जो है वो उसकी शॉर्टेज है। यार 700 अभी हमारे पास रजिस्टर है पाकिस्तान नर्सिंग को, 700 बंदे, तो 700 वेल क्वालिफाइड MSN डिग्री होल्डर हमारे पास मौजूद है। और सबकी खपत हो गई जी, सबकी खपत हो गई, सब लोग जॉब पे लग गए, सब जॉब पे ही है, सब जॉब पे ही है। लेकिन किस तरह, अभी मैं आपको अगर आप और ये चाहते कि उसके अल्टरनेट हम BSN को
اور یا MPH ڈگری ہولڈر کو ایز اے پرنسپل یا ایز اے الٹرنیٹ مانا جائے MSN کی. یار ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر اور ایک بیچلر ڈگری ہولڈر میں کافی فرق. ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہمیں بہت ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی نرسز کی, چاہے وہ ڈپلوما ہولڈر ہو, چاہے وہ بیچلر ہو, چاہے وہ ماسٹر ہو یا PhD ہو, لیکن جن کا جو لیول ہے, جن کی جو جاب ڈسکرپشن ہے, اسی کی مطابق ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, نہ کہ آپ. اور یہ ان کی پیچھے بات کیا ہے کہ ایک MSN ڈگری ہولڈر 2.5-3 لاکھ روپے سیلری لیتا ہے, کم از کم 2.5-3 لاکھ روپے. ابھی انہوں نے یہ تو بہانہ بنانا ہی ہے کہ یار 36 لاکھ روپے میں نے اگر ایک سال کا دوں تو کیوں نہ اس کی جگہ میں 50,000 کا ایک بندہ رکھوں اور اس کو پرنسپل بناؤں. مطلب یہ نرسنگ کالج والے اپنا خرچہ بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. یہی تو ابھی ہماری جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو جس طرح یہ روبینہ خالد صاحبہ ہے, اس کو بھی مس گائیڈ کر دیا کہ ابھی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آپ لوگ جائیں نا, ان کو صحیح رہنمائی کریں. ابھی انشاءاللہ ہم جائیں گے, ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. ان کو ہم نے کئی دفعہ ہم نے اپنے پروپوزل بھی اس پہ جمع کیے کہ ہمارے پاس اویلیبل, اگر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اور کالجز کو رجسٹر ہی نہ کریں. سیکنڈ بات, آپ گورنمنٹ سائٹ پہ ہماری نرسز کے لیے کوئی اسکالرشپ کی فیسلٹی نہیں. ابھی یہ لوگ 10 سال اور 20 سال سے یہ ایک کالجز چلا رہے, تو ان سے میں یہ ایک سوال کرتا ہوں, آیا آپ لوگوں نے کتنی اپنی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی ہے, کتنی لوگوں کو آپ BSN کو آپ نے MSN کے لیے بھیجا ہے, کتنی MSN کو آپ نے PhD کے لیے بھیجا ہے. حالانکہ یہ HEC کی کرائٹیریا ہے کہ آپ نے اپنے فیکلٹی ممبرس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ بس آتے کماتے ہیں اور جیب میں رکھتے. اور نہیں, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ نرسز بنا رہے ہو, آپ نرسز پیشے کو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ YNA KP کی نمائندگی کر رہے ہیں. جی تو ینگ نرس ایسوسیشن تو سارے پروونسز میں ہے نا, تو باقی پروونسز کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ کیا وہ آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کل سے یہی ایک بات چلی تھی کہ ینگ نرسز ایسوسیشن خیبر پختونخوا کی ہی لوگ اس پہ آگے. بالکل ہم آگے ہیں, ہم کسی بھی حق بات پہ آگے ہی ہوتے ہیں, اور ینگ نرسز ایسوسیشن خیبر پختونخوا نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آگے ہی رہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ لیں, ابھی میں نے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا, ینگ نرسز ایسوسیشن بلوچستان کا بالکل کلیئر موقف آ گیا ہے, اور وہ ہم میں سیکنڈ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ پہ نو کمپرومائز. اگر ہم پنجاب کا موقف دیکھیں تو میں آپ کے ساتھ ابھی بھی شیئر کر سکتا ہوں. YNA سندھ کا ابھی تک موقف سامنے نہیں آئے, لیکن انہوں نے میری ساتھ بات کی ہے کہ ہم بالکل آپ لوگوں کے موقف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اور آپ کے YNA میں بھی بہت سارے نرسنگ کالجز کے اونرز موجود ہیں, جیسے کہ اور YNA میں پروونشل میں ہماری KP میں نہیں ہے. KP کی میں اگر ریپریزنٹیٹیو میں یہاں پہ ہوں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری KP کی نرسز میں یا ینگ نرسز ایسوسیشن میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے. اگر ہو تو وہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرے گا. اگر اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہو تو ہم ان کی خلاف بھی بات کریں گے, ان کو بھی سمجھانے کی بات کریں گے انشاءاللہ. میں دوسری بات بس ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. سجاد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, ایک تو بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر موقع لگے گا تو اس موضوع پہ پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, ہم نے نرسنگ پروفیشن کے حوالے سے بات کی, لیکن ظاہر ہے کہ اس پروفیشن کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ ایک سیگمنٹ میں اس پر گفتگو کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.